حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے۔ قریش نے انہیں قید کر رکھا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ موقع پا کر زنجیروں سمیت ہی بھاگ کر لشکر اسلام میں پہنچ گئے۔ سہیل جو کہ قریش کا وکیل تھا، اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاہدے کے مطابق ابو جندل کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک عہد نامہ مکمل نہ ہو جائے اس کی شرائط پر عمل نہیں ہو سکتا۔ سہیل نے بگڑ کر کہا، تب ہم صلح ہی نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ابو جندل کو قریش کے سپرد کیا گیا۔ قریش نے مسلمانوں کے کیمپ میں اس کی مشکیں باندھی، پاؤں میں زنجیر ڈالی اور کشاں کشاں لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت اس قدر فرما دیا تھا کہ ابو جندل، اللہ تیری کشائش کے لیے کوئی سبیل نکال دے گا۔ ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کی ذلت اور قریش کا ظلم دیکھ کر مسلمانوں کے اندر جوش اور تیش تو پیدا ہوا، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سمجھ کر ضبط کر گئے۔ ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ نے زندان مکہ میں پہنچ کر دین حق کی تبلیغ شروع کر دی۔ جو کوئی اس کی نگرانی پر مامور ہوتا وہ اسے توحید کی خوبیاں سناتا، اللہ کی عظمت و جلال بیان کر کے ایمان کی ہدایت کرتا۔ اللہ کی قدرت کہ ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سچے ارادے اور صحیح میں کامیاب ہو جاتے اور وہ شخص مسلمان ہو جاتا۔ قریش اس دوسرے ایمان لانے والے کو بھی قید کر دیتے۔ اب یہ دونوں مل کر تبلیغ کا کام اس قید خانے میں کرتے۔ الغرض اس طرح ایک ابو جندل کے قید ہو کر مکہ پہنچ جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک سال کے اندر تقریباً 300 اشخاص ایمان لے آئے۔ سیرت ابن ہشام۔